اللہ اکبر. غربت رہی زندگی بھر اور غربت سے محبت بھی رہی زندگی بھر. رسول اللہ کی حدیث کا طالب علم. اور ایک مرحلہ وہ آیا، امام شافعی فرماتے ہیں احمد آپ حدیث رسول کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، گاہے بگاہے حدیث رسول کے متعلق ہماری رہنمائی کیا کیجیے. کیا عظمت ہے. استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے. یہ ترتیب یاد رکھنا، امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ حدیث رسول کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس میں کبھی مجھے ضرورت ہو تو میری رہنمائی کرنا. مال کا غریب ہے، دنیا میں عز و جاہ نمود و نمائش کوئی نہیں، لیکن اللہ نے وہ خزانہ عطا کر دیا جس کے مقابلے کی دنیا میں کوئی دولت نہیں. مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، اور حاکم وقت خلیفہ وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے مشورہ طلب کیا، ہمیں یمن کے لیے قاضی چاہیے، یمن کے لیے قاضی چاہیے، کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی جو دیانتداری سے منصب قضاء کی ذمہ داریاں نبھا سکے. امام احمد آئے پڑھنے کے لیے امام شافعی کے پاس. فرمایا احمد یمن کا منصب قضاء سنبھالو. انکار کر دیا. امام شافعی جانتے تھے کہ مالی تنگ دستی کا شکار بھی ہیں اور حدیث رسول کے عالم بھی ہیں، دیانت امانت کے خوگر بھی ہیں. عرض کیا شیخ نہیں. دوسری مجلس میں تیسری مجلس میں استاد محترم نے جب اصرار کیا تو عرض کیا شیخ میں آپ سے وہ علم سیکھنے آتا ہوں جو دنیا سے دور کرتا ہے، اور آپ مجھے اس منصب پہ بھیجنا چاہتے ہیں جو دنیا کے قریب کرتا. اگر مجھے آپ کے علم کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی آپ کی مجلس میں دوبارہ نہ آتا کہ آپ مجھے فورس کر رہے ہیں عہدہ سنبھالنے کی. اللہ اکبر. مامون الرشید نے جو وقت کا خلیفہ تھا سونا بھیجا، تحائف کی صورت میں سونا بھیجا. چودھریوں کے، جماعتیوں کے، سرداروں کے، حکمرانوں کے تحائف قبول کرنا شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن علم کا مقام اور وقار یہ ہے جو تحفہ دے کے صاحب علم کو اپنا رہین احسان کرنا چاہتا ہے، جو تحفہ دے کے اسے مرعوب کرنا چاہتا ہے، یا جو تحفہ دے رہا ہے اور اس کے رزق کے حلال ہونے میں شک ہے، حدیث رسول کا محافظ اس کا معیار یہ ہے. سونا کوئی 2-4 درہم و دینار کی بات نہیں ہے. مصاحبین لے کے آئے، واپس لٹا دیا. خلیفۃ المسلمین سے جا کے کہنا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. حضرت سونا ہے اور بادشاہوں کے تحفے لٹانا ان کے عتاب کو، دشمنی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. فرمایا انہیں جا کے کہنا احمد کہتا ہے بہت سارے مساکین گرد و نواح میں آپ کے محل کے گرد گھومتے پھرتے ہیں، مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، ان میں تقسیم کرنا، مجھے اس کی حاجت نہیں. اللہ اکبر. اہل سیر نے لکھا متوکل مامون کے بعد معتصم ہوا، معتصم کے بعد متوکل ہوا. اس نے کھچر بھر کے اشرفیوں کا بھیج دیا. لوٹانے کا کوئی چارہ نہیں تھا، داستان لمبی ہے، مجبور تھے رکھنے پر. رکھ لیا. آدھی رات کا وقت ہے، اپنے کسی خیر خواہ کو بلوایا. احمد اس وقت کیا مصیبت آ پڑی ہے کہ مجھے بلوایا؟ فرمایا یہ اشرفیوں کا کھچر بھر کے میرے پاس آیا ہے اور میں بے چین ہوں کہ اتنی دولت احمد کے گھر میں رہے اور احمد سو جائے، یہ ممکن نہیں. صبح دم
بغداد کے جتنے، اللہ اکبر، اہل سیر نے لکھا بغداد بہت بڑا شہر تھا، عروس البلاد، شہروں کی دلہن یا دلہا، لیکن امام محترم لسٹ بناتے ہیں، یہ سفید پوش ہے لیکن نیک ہے، یہ طالب علم ہے، حدیث رسول پڑھتا ہے لیکن ضرورت مند ہے، یہ غیرت اور حیا والا ہے، مانگتا نہیں ہے، پیشہ وروں کی نہیں، ان سفید پوش علم پروروں کی لسٹ بناؤ، یہ کھچر کے وزن کے برابر اشرفیاں ساری ان میں تقسیم کر دو، حتیٰ کہ اہل سیر نے لکھا ہے وہ جو تھیلیاں بھر کے آئی تھی نا جس میں، وہ بھی تقسیم کر دی، وہ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ شناور دنیا انہی آئمہ کے نام سے آج فتنہ و فساد پیدا کرتی نا، فلاں کی فقہ، فلاں کی فقہ، فلاں کی فقہ، فلاں کا مذہب، فلاں کا فتویٰ، جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا ہے۔ سنیے امام احمد رحمت اللہ علیہ کی فقہ، مسلک اور دین کیا ہے؟ فرمایا دین النبی محمد آثار، نعم المطیۃ للفتى الاخیار۔ کائنات کے لوگوں، محمد جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر ان کا دین سمجھنا چاہتے ہو تو وہ مفتیوں کے فتوے، علماء کی رائے، مفکرین کی فکر نہیں، دین النبی محمد آثار، محمد نبی کا دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا، جو رسول اللہ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ نعم المطیہ للفتى الاخیار، بہترین شاندار رسول اللہ کی احادیث، اللہ کا قرآن، اس کے علاوہ رسول اللہ کا دین اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لا تخدعن عن الحدیث واہلہ، فالرأی لیل والحدیث نہار۔ لوگو، حدیث اور اہل حدیث سے اپنے آپ کو دور نہ کرو، یہ محض امام احمد کے زمانے کی بات نہیں ہے، اب اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، لا تخدعن عن الحدیث واہلہ، اپنے آپ کو حدیث اور حدیث رسول سمجھانے والا اس سے دور مت کرو۔ فالرأی لیل والحدیث نہار، اس لیے کہ جو لوگوں کی رائے ہے وہ تو ایسے ہی گمراہ کرنے والی ہے جیسے رات کی تاریکیاں انسانوں کو بھٹکا دیتی ہیں۔ والحدیث نہار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے ہی انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے جیسے دن کی روشنی بندے کو منزل سے ہمکنار کرتی۔ اللہ اکبر۔ وَلَرُبَّمَا جَهِلَ الْفَتَى طُرُقَ الْهُدَى وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَهَا أَنْوَارُ۔ ہاں ہوتا ہے ایسا، کبھی کوئی مفتی اپنی رائے سے فتویٰ دے گا، کبھی کوئی قاضی اپنے بڑوں کی فقہ کی روشنی میں فیصلے کرے گا۔ یہ فکر و رائے، یہ اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کیے جانے والے فتوے، یہ اسلام کے رخ روشن پہ بدنما داغ ہیں۔ فرمایا امام احمد نے وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَهَا أَنْوَارُ، محمد الرسول اللہ کے دین کا، کتاب و سنت کا سورج روشن ہے، ہر طرف اس کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں، چھوڑو اپنی اپنی رائے کو اور آؤ محمد الرسول اللہ کی حدیث سے روشنی حاصل کرو۔ کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں فقہ، علم حدیث، متکلمین، فلاسفہ، معتزلہ، جہمیہ، یہ سارے موجود تھے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کان حافظا متقنا ورعا فقیہا لازما للورع الخفی مواظبا
علی العبادت الدائمہ بہی اغاث اللہ جل وعلا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد کون ہے؟ حافظاً، رسول اللہ کی حدیث کا حافظ۔ اور حافظ الحدیث کون ہوتا ہے؟ یہ مدارج ہیں محدثین میں، ہم میں سے تو ہر کوئی علامہ ہے نا، علامہ سے نیچے تو رکتے ہی نہیں۔ اور اللہ کی قسم ایسے ایسے علامہ جنہیں لفظ علامہ کا تلفظ ادا نہیں کرنا آتا، معنی نہیں آتا، وہ بھی علامہ ہے۔ حافظاً 1,00,000 حدیث با اختلاف رائے، بمائے اسناد، احوال راویاں، زبانی یاد ہو اور جب چاہے بیان کرنے پر قادر ہو۔ امام احمد حدیث رسول کا اتنا بڑا ذخیرہ اپنے دل میں محفوظ رکھتے تھے۔